معزز سامعین گرامی قدر، کل ہم نے آپ کے سامنے عالم برزخ کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب عبادہ بن صامت کی بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب سے، یا جو عورت، مومن مرد ہو یا عورت ہو، یا فاسق مرد ہو یا عورت ہو، جو بندہ بھی اپنے رب سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے جب یہ بات سنی تو سوال کا پیدا ہونا یقینی اور بدیہی تھا۔ ایک زوجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اگر تو اللہ سے ملاقات کا مطلب موت ہے تو موت سے کراہت تو ہر بندے کی فطرت کے اندر موجود ہے، اور موت کو بہت زیادہ پسندیدہ تو میں بھی نہیں سمجھتی۔ زوجہ رسول کہہ رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے مراد یہ نہیں جو تم نے سمجھا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب موت کا لمحہ آ جاتا ہے اس وقت اچھے بندے کو اچھائی کی نویدیں اور خوشخبریاں جب سنا دی جاتی ہیں تو وہ بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پھر مزید دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، وہ دوڑ کر بھاگ کر اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور جو برا بندہ ہوتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے، جس وقت موت کے وقت اس کو غم کی، افسوس کی، لعنت ملامت کی اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں، پھر وہ جسم میں رہنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے، روح نکلنا نہیں چاہتی اور اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، مکر جاتا ہے کہ میں برے کام نہیں تھا کرتا۔ قرآن کی آیت میں ہے کہ جس وقت برائی کے فرشتے آتے ہیں تو مکر جاتا ہے کہ میں برے کام نہیں تھا کرتا۔ تو جو بندہ اس وقت جسم سے اپنی روح کو جدا نہیں ہونے دینا چاہتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ دو ابواب ہیں۔ جیسے عالم برزخ اور عذاب قبر کے حوالے سے کل آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات رکھی تھی۔ ایک ہے بندہ مومن، اچھا بندہ، نیک آدمی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ جو نیک بندوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، آ کے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم۔ ابتدائے کلام سلامتی سے، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ پہلی خوشخبری، انسان عالم برزخ کے اندر ابھی آنکھ کھلی ہے، خوشخبری پہلی کیا آ رہی ہے؟ فرشتے جو استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو ہماری طرف سے۔ اور بنیادی طور پر یہ پیغام فرشتے لے کے تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوتے ہیں، اور پیغام کیا سناتے ہیں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کی طرف سے بھی مغفرت کا، خوشخبری کا پیغام ہے، اللہ تم سے راضی ہے، تم رب سے راضی ہو جاؤ۔ اب یہ وہ وقت ہے، بنیادی طور پہ جو موت کی سختیاں، تکلیفیں آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ ان لمحات سے پہلے پہلے ہیں، اور جو حدیثیں موت کی آسانی کی، روح کے جسم سے جدائی کی ہیں، وہ ان لمحات کے بارے میں ہیں کہ جس وقت فرشتے استقبال کرنے کے لیے آگے خوشخبریاں سنا دیں تو بندہ مومن کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکلنے کے لیے بےتاب ہو جائے گی، اور اس تیزی سے، اس سرعت سے، اس جلدی سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نکلے گی جیسے ایک مشکیزہ بھرا ہوا ہو، پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ، اس کے آگے ایک بند بندہ ہوا ہے، اس کو کھول دو، اس پانی کو نکلنے میں کتنی کو تکلیف پیش آئے گی، کتنی کو دقت آئے گی۔ جس آسانی سے مشکیزے سے آخری قطرہ بھی پانی کا نکل جاتا ہے، آپ مشکیزہ کھولیے، ایسے کیجئے، پانی بغیر کسی رکاوٹ کے سارے کا سارا باہر نکل جائے گا۔ اس طرح روح جسم سے بے چین ہو کے اطمینان کے ساتھ جب باہر نکلے گی، سبحان اللہ، یہ دو مناظر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مناظر میں مبتلا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل کرے۔ آپ نے اور میں نے رزلٹ کی بات کرتے ہیں، احوال کی بات، اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بھی بیان کر دی ہیں کہ آپ کا اور میرا پالا کن واقعات سے پڑھنے والا ہے، یا ان واقعات سے پڑھنے والا ہے، یا دوسری طرف برے لوگوں کے جو واقعات ہیں ان سے پڑھنے والا ہے۔
وہ تفصیل بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے بیان کیا. برا بن عازب کی جو حدیث ہے وہ اس بارے میں مفصل ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی ہے. یہ تین حدیثیں اگر ملا کے آپ کے سامنے رکھی جائے تو تینوں کا مفہوم میں ایک ہی حدیث کے تناظر میں بیان کروں گا. برا بن عازب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, زار و کتار رو رہے تھے قبر کے اوپر بیٹھ کے, اور ہم سر جھکائے اس طرح بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پہ کیا محاورہ پرندے بیٹھے ہوں. اور پرندے بیٹھنے سے مراد کا جو محاورہ اس سے کیا مطلب ہوتا ہے, جیسے جو بیمار جانور ہو جس کے سر کے اوپر جوئیں پڑ جائیں, چچڑ پڑ جائیں. آپ سارے پنجاب کے اندر جانتے ہیں جانوروں کو چچڑ پڑ جاتے ہیں, کوئی جوئیں پڑ جاتی ہیں. تو اس وقت جب کوئی پرندہ آتا ہے تو جانور اپنا سر نہیں ہلاتا کہ آرام سے اچک لے, مجھے اذیت سے نجات دے دے. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں. اور میں اور آپ رسول اللہ کی حدیث سنی, زندگی نہ بدلی, دل کی کیفیت نہ بدلی. کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ایسے بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احوال بیان کرنا شروع کیے تھے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور جس وقت روح نکلی ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تین روایات ہیں, الفاظ کا فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے. پہلی خوشبری سلام علیکم, دوسری خوشبری اللہ کی طرف سے بھی مغفرت کا وعدہ وعید خوشبری, تیسری ملک الموت نے ایک لمحے کے لیے روح کو اپنے ہاتھ میں لیا تو فرشتوں نے آگے بڑھ کر ان سے روح کو اس اطمینان اور سکون سے ہاتھ میں لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید رنگ کا ریشم کا لباس جنت سے تیار کیا ہوا فرشتے ہاتھ میں اٹھائے اس روح کے لیے لے کے آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی میسر فرمائے. ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا کفن ہو جائے, پاک صاف کفن ہو جائے. بنیادی طور پر خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے لیے کفن بھی جنت سے آ رہا ہے, ریشمی سفید ریشم کا. فرشتوں نے اس کے اندر اس روح کو ڈھانپا تا حد نگاہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد نگاہ. آپ حد نگاہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سر اٹھائیے, ارب حرب نوری سال کے فاصلے کے اوپر بھی جو ستارہ ہے آپ کی نظر وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. حد نگاہ فرشتے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس ایک روح کے لیے. اور آگے بڑھ کر اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, اور ایک دوسرے سے منتقل کرتے ہوئے یہ خرب ہا خرب نوری سال کا فاصلہ اس تیز رفتاری سے طے کرتے ہیں کہ فرشتے اس روح کو لے کے پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. رستے کے مناظر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے کہ اس روح سے اللہ رب العزت ایسا معاملہ کرے گا. صرف سفید ریشم کا لباس جنت سے نہیں آیا, ایک خوشبو بھی جنت سے لائی گئی ہے جس سے اس کی روح کو ایسا معطر کیا جائے گا, ایسی خوشبو پیدا کی جائے گی کہ جہاں دور دراز کے فرشتوں کے ناکوں سے ٹکرائے گی وہ کہیں گے سلام علیکم, سلامتی ہو اس بندے کے اوپر. کتنے خوبصورت جسم میں آباد رہی, جسم کو بھی آباد رکھا عبادتوں سے ریاضتوں سے, اس کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. کتنی خوش قسمت روح ہے, کتنی خوش بخت روح ہے, کتنی خوبصورت خوشبو ہے. پہلے آسمان کے دروازے کھل گئے, سعد بن معاذ کے لیے بھی سارے دروازے کھلے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسمان کے دروازوں کو کھولے. پھر پہلے آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہوئے لے کے چلے کہاں تک؟ دوسرے آسمان تک. پروٹوکول ہے, ایک مومن کی روح کا پروٹوکول ہے کہ فرشتے قطار اندر قطار اس کا استقبال بھی کر رہے ہیں, ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان تک پروٹوکول بھی دے رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھایا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا جو چیزیں میں دیکھتا ہوں یا جانتا ہوں اگر تم جانو یا دیکھو تو تم رونا شروع کر دو, تمہارا دنیا میں جینا لگے. یہاں تک کہہ دیا, یہاں تک کہہ دیا کہ کبھی میاں بیوی آپس میں تعلق ہی قائم نہ کریں. آگے کیا کیا مناظر پیش آنے ہیں, کیا کیا مشکلات اور کیا کیا آسانیاں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم ہر وقت یا ان نعمتوں کے حصول کے لیے ریاضتوں میں پڑے رہو یا ان عذابوں سے بچنے کے غم اور دکھ اور خوف میں مبتلا رہو, کوئی خوشی انجوائے نہ کر سکو. اور تمہیں کیا پتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بھی کہا تھا اس حدیث کے اندر, تمہیں کیا پتا آسمان کے اوپر
4 انگلیوں کی جگہ خالی نہیں ہے، 4 انگلیوں کی جگہ خالی نہیں ہے، ہر 4 انگلیوں کی جگہ کے فاصلے کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا مقرب فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، اور آسمان چرچرا رہا ہے، اور آسمان کے لائق ہے کہ وہ چرچرائے اللہ کے خوف سے۔ میں اور آپ نہیں ڈرتے، میں اور آپ نہیں کانپتے، یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے 7ویں آسمان تک، عرش عظیم تک، وہ خرب ہا خرب نوری سال کا فاصلہ چند سیکنڈ میں روح نے طے کیا، ان کتاب الابرار لفی علیین، اللہ کی طرف سے خوشخبری اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اس روح کو علیین میں رکھ دیا جائے، اس کا مقام اور ٹھکانہ اس کو علیین میں دکھا دیا جائے، اور دیگر روایات کو ملایا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے اس روح کو وہاں پہ موجود علیین میں پہلے سے موجود جو ارواح ہیں وہ پہچان جائیں گی، اور حدیث کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں کہ وہ اس کا ایسا استقبال کریں گی اور اتنی خوشی محسوس کریں گی جیسے تم کسی اپنے بھائی سے ایک عرصے کے بعد ملو تو جو خوشی محسوس کرتے ہو وہی وہ روحیں خوشی محسوس کریں گی، اور تیزی سے گفتگو کرنا شروع کر دیں گی، فلاں کیسا فلاں کیسا، کہیں گے صبر کرو صبر۔ دنیا کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے آیا، اور شاید میرے دماغ میں کئی مرتبہ اس حدیث کو پڑھتے پڑھتے آتا ہے یہ جو اتنی تیز رفتار سفر ہے، وہ کہیں گے ذرا اس کو کچھ موقع تو دو سستانے کا، اس قدر تیز رفتار جو سفر ہوگا۔ پھر کہا جائے گا فلاں کا کیا بنا، وہ بندہ کہے گا، وہ روح کہے گی وہ بندہ تو فوت ہو گیا، بڑا نیک تھا، تمہارے پاس نہیں پہنچا، اوہو افسوس کریں گے ہمارا وہ بھائی شاید جہنم میں چلا گیا، سجین میں چلا گیا، واقعی فوت ہو گیا، ہم تک نہیں پہنچا، ہم تک نہیں پہنچا۔ پھر جب علیین میں درج کیا جائے گا دوبارہ برزخ کی ہی زندگی کے اندر، یہ عجیب مغالطہ جی، یہ جی حدیث میں آیا جی دوبارہ روح کو جسم میں ڈالا جائے گا، جی دنیاوی زندگی، یہ سارے معاملات برزخی کے اندر ہے جو پہلے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ کیا کیسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، وہاں سے روح کو آپ جنازے کو تیار کر رہے ہوں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ زندگی برزخ کی کیوں ہے، دنیا کی کیوں نہیں ہے، حدیثیں اتنی واضح ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس وقت آپ چارپائی کو اٹھا لیتے ہیں، چارپائی کو اٹھا لیا آپ نے، میں نے، سب نے دیکھا ہوا منظر، جس وقت، اور یہ ہمارا یقین ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمیں اس حدیث کے اوپر یقین ہے، انکار حدیث والوں کو نہ ہو، برزخ کی زندگی کا انکار کرنے والوں کو نہ ہو، عذاب قبر کے منکروں کو نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس وقت تم چارپائی کو اٹھاتے ہو جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، قدمونی قدمونی۔ آپ بتائیے آپ میں سے آج تک کسی نے یہ الفاظ سنے ہیں؟ یہ جو ایک صوفیوں کا فلسفہ عجیب ہے، ایک نے کلی انکار کر دیا عذاب قبر اور برزخ کا، اور ایک نے کلی طور پہ برزخ کو دنیا سے بھی آگے پہنچا دیا۔ یہ واپس آ جاتے ہیں جی دنیا میں ہی ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی گزارے ہوتے ہیں۔ اس کے دلائل آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا، اگر دنیاوی زندگی میں ہو تو شہید کی جو بیوہ ہے وہ شادی نہ کرے۔ یہاں پہ جب وہ دنیا میں آیا ہے وہ قدمونی کہہ رہا ہے، آپ اور میں سن رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، وہ برزخ ہی میں رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہمارا ایمان اور عقیدہ وہ کہہ رہا ہے قدمونی، تیز چلو، جلدی کرو، مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دو، جلدی کرو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ برا ہوگا تو کیا کہے گا، یا ویلہا، او کتھے لے چلے ہو، ایگزیکٹ ترجمہ یہ، کدھر لے کے جا رہے ہو، او رک جاؤ، ہو ذرا صبر کرو، او رک جاؤ۔ یہ وہ لمحات ہیں کہ نیک آدمی کو وہاں سے بھی خوشخبریاں مل رہی ہیں اور یہاں سے بھی خوشخبریاں مل رہی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ہو یا برا ہو، میت کی 3 چیزیں پیروی کر رہی ہوتی ہیں، پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ ایک اس کے وارث اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اعزاء و اقارب رشتہ دار، ایک اس کا مال و متاع، گاڑی ہے، سکوٹر ہے، سائیکل ہے، جتنی حسب استطاعت سواریاں وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، ایک اس کے اعمال چل رہے ہیں۔ 2 چیزیں واپس آ جائیں گی اور قبر میں ہمیشہ اعمال ساتھ رہیں گے، اور اللہ معاف کرے دوسری طرف خدا نہ خواستہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر بندہ برا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہیں بتایا؟ اسی برا بن عازب کی حدیث میں اس کا بھی تفصیلی ذکر موجود ہے، جس کی چند باتیں عالم برزخ اور عذاب قبر کے دلائل کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔
کہ جس وقت موت کا لمحہ فاسق فاجر کا آ گیا، یہاں پہ سلامتی بھیجی جا رہی تھی اور یہاں پہ لعنتیں اور ملامتیں بھیجی جا رہے ہوں گے. نکل، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تجھے شدید عذاب دیا جائے گا. یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں پہ تھپڑ لگانے شروع کر دیے جائیں گے، پشتوں کے اوپر تھپڑ لگانے شروع کر دیے جائیں گے. یہ وہ لمحہ ہے کہ جس وقت برے سے برا آدمی کہے گا رکو میں نہیں برائی کرتا، اب برائی نہ کرنے کے وعدے کا کوئی فائدہ نہیں. رکو میں برا نہیں تھا، ٹھہر جاؤ، صبر کر لو، کوئی مہلت دے دو، کچھ منٹ دے دو. نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا وہ آ گیا. نکل، جسم سے نکل. یہ وہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا. موت کی سختیاں اچھے برے پہ، موت کی تکلیف یا بیماری کی وہ تو شدت آنی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے. بعض لوگوں پہ ایسا انعام ہو سکتا ہے اور وہ تکلیف حسب استطاعت ایمان ہے، جتنا ایمان ہے اتنی زیادہ تکلیف آئے گی. لیکن یہ وہ لمحہ ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کو بیان کیا اور بڑی ڈرنے والی باتیں ہیں. یہ روح اس جسم کو چھوڑنا ہی نہیں چاہے گی، پوری کوشش کرے گی کہ اب میں اس جسم کو نہ چھوڑوں. حدیث کے الفاظ ہیں جس طرح ایک لوہے کی سی ہو، اس کے دندے نکلے ہوں، اس کو کسی نرم و ملائم اون کے اندر، گیلی اون کے اندر ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے تو اس اون کا جو حشر ہوگا اس روح کو اس جسم سے نکالتے ہوئے یہی حشر ہوگا. اور دوسری مثال کیا دی؟ میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ عقیدے کے مسئلے ہیں، یا وہ معاملہ ہونا یا یہ معاملہ ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے کا شکار کرے. ایک معاملہ ہونا ہے، یقینی ہے، بدیہی ہے، لازمی ہے. دوسری بات کیا؟ بات کسی کو اگر سمجھ نہیں آئی تو ایک خاردار کانٹوں سے بڑی ہوئی جھاڑی ہو، اس کے اوپر کسی نرم و نازک ریشمی دوپٹے کو پھینک کے دیکھو اور پھر اس دوپٹے کو کھینچو، دوپٹے کی کوئی دھجی باقی رہے گی؟ جس طرح وہ چر جائے گا، اس طرح روح اور جسم کو جب جدا کیا جائے گا اتنی تکلیف روح اور جسم برداشت کرے گا. اور کیا ختم ہو جائے گی تکلیف؟ جہنم سے ٹاٹ کا بنا ہوا کفن لایا جائے گا، بدبوئیں وہاں سے لائی جائیں گی. رستے میں جو فرشتے اس بدبو کو سونگ رہے ہیں، کتنا بدبخت آدمی تھا. لعنت ملامت کے الفاظ بھی حدیث صحیح میں موجود ہے، لعنتیں بھیجیں گے. بدبخت آدمی اس رب کی نہیں مانی جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جس سے وعدہ کر کے دنیا میں آیا، جس نے بچپن سے جوانی دی، ہر صلاحیت، ہر نعمت دی، اس کی نافرمانی کر کے آیا. کتنا ظالم ہے، کتنا خبیث ہے، کتنا ذلیل ہے. مفہوم یہ ہے. اور پورے رستے میں آسمان تک جاتے جاتے یہی بری خبریں اس کو مل رہی ہیں. خوف اور تکلیف کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آسمان کے دروازوں کو کھٹکایا جائے گا. کون ہے؟ خبیث روح آئی ہے، خبیث جسم کو آباد کر کے آئی ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء. یہ وہ بدبخت ہوں گے جن کے لیے کبھی بھی آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا. ولا يدخلون الجنہ، اور یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. بھلا گزر سکتا ہے؟ ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. لا مرحبا بکم، وہاں پہ مرحبا، کتنی عمدہ روح ہے، اہلن و سہلن کی صدائیں ہیں، عرش تک لے کے چلے ہیں. یہاں پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے. فکأنما خر من السماء، اتنی تیز رفتاری سے زمین پہ دے مارا جائے گا جیسے ہوا تیز رفتاری سے یا پرندہ تیز رفتاری سے غوطہ کھاتا ہے. ان کتاب الابرار لفی، ان کتاب الفجار لفی سجین. اس کو قید خانے میں ڈالا جائے گا. کس قید خانے میں؟ اللہ کا تیار کیا قید خانہ، کسی انسان کا تیار کردہ جیل خانہ نہیں ہے. اس بدبخت کو سجین میں رقم کر دیا جائے گا. پھر اس کی روح کو بھی دوبارہ برزخی کی زندگی میں نظارہ دیدہ عبرت کے لیے بھیجا جائے گا. تو یہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ ہائے مجھے کہاں لے کے جاتے ہو، ہائے مجھے کہاں لے کے جاتے ہو. رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. اور بعض چیزیں نیک و بد کے لیے برابر ہیں. اگر میت یہ احساس راحت کا رکھتی ہے یا عذاب کا رکھتی ہے، مرنے والا برزخ کے اندر، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. برزخ کے اندر مسرت کے احساسات ہیں، رحمت کے،
اثرات محسوس کرتا ہے مردہ، اسی طرح عذاب کی شدت کو بھی محسوس کرتا ہے، اسی طرح جو کچھ اللہ رب العزت کہلوانا چاہتا کہتا ہے۔ منکرین حدیث آپ کے سامنے رکھ چکا کہ وہ جب کسی حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میت چارپائی کے اوپر یہ کہہ رہی ہوتی ہے قدمونی، جی یا دیکھو جی کہہ رہے ہیں مردہ بول دے، اب یہ بنیادی طور پہ وہ اپنی طرف سے حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیت میں مردے کا کلام موجود نہیں ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مردہ کہہ رہا ہے کہ اے کاش میری قوم جان جائے بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے میری مغفرت کی ہے۔ جو منکر حدیث ہوتا ہے وہ منکر قرآن بھی ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو کلام ہے شہید یاسین کا وہ میت کا نہیں ہے، عام فہم بات ہے۔ اور پھر جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے پہ انکار حدیث کرنے والوں نے بڑی لمبی چوڑی فضول بحث کل آپ کے سامنے اسی لیے رکھا تھا کہ اس انکار کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن کی آیتوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں، ان سے ملتی جلتی آیت موجود ہے۔ کوئی ایک بات ایسی ہو جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو اس سے ملتی جلتی، اور جس وقت ان کو قبروں میں ڈال دیا جاتا ہے یہ نیک و بد کے لیے برابر ہے۔ وہ اس وقت قدموں کی چاپ کو سنتے ہیں، جوتوں کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ کن لوگوں کی؟ اپنے رشتہ داروں کی، یا جو قبر میں دفن کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں یہ وہ گھاٹی ہے، یہ وہ تنہائی کا لمحہ ہے کہ ایک یہودی عورت جب آئی تھی نا، اس نے آ کے کہا تھا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ میں ڈر گئی اور میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے غور کیا، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایک نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں عذاب قبر سے پناہ کی دعا نہ کی ہو۔ کس نے؟ نبی نے، رسول نے۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تھا ان قبر والوں کو دو ہلکی سی باتوں پہ بھی عذاب ہو رہا ہے، ایک چگلی کیا کرتا ہے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایک آواز سنی مغرب کے وقت کے قریب، کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہودیوں کو ان کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری شریف کی حدیث ہے قدمونی والی، کہ میت یہ بات کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اس آواز کو دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کو، اور انسانوں اور جنوں کو نہ سنانے کی حکمت ہے، یہ بھی رسول اللہ نے بیان کی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں عذاب قبر میں سے بعض چیزوں کو سنوا دوں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، تم اللہ کے خوف سے اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے پھر بھی ڈیٹیلز بیان کر دی ہیں۔ یہ جو سنانے کی دعا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے اور میں نہیں سناتا، اس کے حوال تو آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے حوال اتنے واضح، کئی دفعہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے اسلام کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس کو سکھائی اور اس کو کہا لکھ کتابت کر۔ وہ بندہ نے کچھ کتابت کی اور مرتد ہو گیا، عیسائی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہردہ سرائی کرنے لگا، یہ جو سورہ بقرہ آل عمران لکھی ہے یہ میں نے لکھی ہے، یہ وہی کچھ ہے جو میں رسول اللہ کو لکھ کے دیتا تھا اور رسول اللہ معاذ اللہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ بندہ مر گیا۔ کیا اللہ نے یا رسول اللہ نے بھی بتانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ وہ بندہ مر گیا، عیسائیوں نے اس کی قبر کھودی، اس میں دفن کیا، اگلے دن صبح وویلا مچ گیا، عیسائیوں نے شور مچا دیا۔ کیا؟ مسلمانوں نے ہمارے مردے کو قبر سے نکال کے باہر کر دیا ہے۔ جا کے دیکھا گیا واقعی قبر اکھڑی ہوئی ہے اور مردہ باہر بری حالت میں پڑا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، اللہ کا عذاب لگتا ہے قبر کا۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر دفنایا ذرا گہرا کر کے،
اگلے دن صبح ہوئی وہ مردہ پھر قبر سے باہر پڑا، قبر ساری کی ساری اکھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے شور مچا دیا، یہ مسلمان باز نہیں آ رہے، ہم مردہ دفناتے ہیں، چونکہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی تھی، مسلمان اس سے انتقام لے رہے ہیں، اللہ اس سے انتقام لے رہا تھا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے گہرا گڑھا بنایا اور اپنے تئی جتنی گہرائی میں جا سکتے تھے اتنی گہرائی میں لے گئے کہ اکھاڑنے میں بھی کچھ وقت لگے، کچھ ٹائم لگے اور ہم مسلمانوں کو پکڑ لیں۔ اگلے دن فجر کے بعد کیا دیکھا؟ وہ مردہ پھر باہر پڑا ہے۔ پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کا عذاب شدید ہے اس بندے کے اوپر۔ انہوں نے گڑھے میں بغیر مٹی ڈالے اس کو پھینک دیا۔ عذاب قبر میں سے رسول اللہ سنانا چاہتے ہیں تو سنا کے بھی گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان بعض احوال کا ذکر آئندہ آنے والے درس میں کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔